واجبات نماز نمبر 2، سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ چنانچہ امام اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے فرض کی 2 رکعتوں اور وتر سنن نوافل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، جبکہ مقتدی کے لیے امام کی قرات کے وقت خاموش رہنا یہی واجب ہے اس کے لیے، اس لیے کہ امام کا پڑھنا مقتدی کے پڑھنے کو بھی حکماً شامل کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءہ، نصب الرائے کی عبارت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر مقتدیوں کو یہ حکم دیا، وَإِذَا قَرَأُوا فَأَنصِتُوا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، پہلی جلد صفحہ 174، یعنی جب امام قرآن پاک کو پڑھے، خواہ سورہ فاتحہ ہو یا کوئی اور آیت، تو مقتدی سب کے سب کیا رہے، خاموشی کو اختیار کیے رہے، وہ سب کے سب وہاں نماز میں خاموش رہے۔ اور یہ احادیث دوسری روایت میں اس طریقے سے آئی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ مشہور حدیث ہے، غیر مقلدین کے اس کے اوپر بڑے بحث مباحثہ اس حدیث کے اوپر اور اس کے اوپر والی حدیث پر ہوتا ہے۔ بہرحال وہ اس حدیث سے مجھے غیر مقلدین کے اعتراض جواب کو یہاں تو نہیں نقل کرنا ہے۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے مسلم شریف کی پہلی جلد صفحہ 169 پر نقل کی گئی ہے، اور ترمذی شریف کی پہلی جلد صفحہ 70 پر اس کو نقل کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہی درست نہیں، اس کے معارض نہیں ہے، اس لیے کہ معارض تو جب ہوتی جب امام کا قرات کرنا مقتدی کی قرات کو حکماً شامل نہ کیا جاتا، اور یہاں جب امام کے پڑھنے کو ہی مقتدیوں کی طرف سے پڑھنا مان لیا گیا تو مقتدی نہ پڑھنے والا کہاں رہے گا؟ لہذا لا صلاۃ لمن لم یقرأ والی روایت سے مقتدی کے لیے قرات فاتحہ کے وجوب پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ غیر مقلدین حضرات اس پر کرتے ہیں۔ چنانچہ حلبی کبیری میں ہے، منہا تعین قراءۃ الفاتحہ فإن قراءتها واجب عندنا، یہ حلبی کبیری کی عبارت ہے، صفحہ 295۔ فتاوی شامی میں ہے، وإنصات المقتدی فلو قرأ خلف امامہ کرہ تحریما ولا تفسد فی الاصح، یہ عبارت جو ہے فتاوی شامی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کی دوسری جلد صفحہ 165، کتاب المسائل اس کی پہلی جلد صفحہ 212 اور 213 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔